اچھا، سائیکوسس کی ڈیفینیشن کی طرف پہلے جاتے ہیں. دین وی ول گو ٹورڈز the sign and symptom of psychosis, and then towards that who are people who are prone to psychosis, and what causes psychosis. psychosis ہوتی کس چیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو جو ورڈ psychosis ہے وہ ایک ایسے کنڈیشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ انسان کے مائنڈ کو بری طرح افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کنڈیشن میں جس میں مائنڈ افیکٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے نا انسان اپنی ریئلٹی کے ساتھ جو اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. ہماری ایک ریئلٹی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے نا، ہم ریئلٹی کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ارد گرد سراؤنڈنگ سے ہم اویئر رہتے ہیں. ہماری سوشل لائف ہو گئی ہے، ایکڈیمک لائف ہو گئی ہے، سب کی لائک ارد گرد ہم جو ہے نا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی نظر ڈال رہے ہوتے ہیں دیٹ ہم نے کام کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنے. سائیکوسس میں جو ہے نا یہ سارے سائیکوسس ایک ایسی چیز ہے نا، لائک جس طرح آپ لوگ ایک شدید قسم کا جو زلزلہ ہوتا ہے آ جاتا ہے سارے گھروں کو اور بلڈنگز کو جو ہے نا وہ کرتا ہے، گراتا ہے، ملبہ بناتا ہے. تو سیم از دا کیس آف سائیکوسس اینڈ اسکیزوفرینیا. اس کی مثال اس طرح ہے لائک دماغ میں ایک زلزلہ آنا. ٹھیک ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے جو انسان کے جتنے مینٹل فنکشنز ہیں نا وہ سارے کیا ہو جاتی ہے، اس سے ملبہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ملبہ بن جاتا ہے. پھر زلزلے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اکثر کرین وغیرہ کو لاتے ہیں اور دوبارہ ان جگہ پہ جو ہے نا بلڈنگز کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سیم از دا سچویشن ان دس ڈس آرڈر. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس. آپ یہ سائیکوسس بیماریاں اس طرح ہے کہ اس میں جو ہے نا ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ، ڈائریکٹ سائیکو تھراپی وغیرہ نہیں کر سکتے. فرسٹ آف آل انہیں ای سی ٹیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، الیکٹرو کنولسو تھراپی، جس میں جو ہے نا وہ کرنٹ کی علاج جی سر. جسے کہتے ہیں ای سی ٹیز. ٹھیک ہے، وہ دیتے ہیں. پھر اگر اس سے فرق ہو جاتا ہے ساتھ میں میڈیکیشن بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اینٹی سائیکوٹک ڈرگس. اور جب تھوڑے سے وہ سمٹم جو ہے مائلڈ تک آ جاتے ہیں یا ماڈریٹ تک آ جاتے ہیں تو پھر جا کے ہم اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں سائیکو تھراپی. ٹھیک ہے، تو سائیکوسس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کو ایک ایسی کنڈیشن کو ڈسکرائب کرتی ہے جس میں مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے، اینڈ مائنڈ کو ایسے افیکٹ کرتی ہے جس میں انسان کی جو ریئلٹی ہوتی جو کانٹیکٹ ہوتا ہے ریئلٹی کے ساتھ وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی بندہ اس چیز سے جو ہے نا سفر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہم جو ہے نا سائیکوٹک ایپیسوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈیورنگ پیریڈ آف سائیکوسس کیا ہوتا ہے، جو انسان کی تھاٹس ہوتی ہے اور پرسیپشن ہوتی ہے وہ جا کے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تھاٹس جو ہے اس کی جو تھنکنگ پیٹرن ہے اور جو پرسیپشن ہے، ہاؤ وی سی دا ورلڈ اور ہاؤ وی سی دا پیپل اراؤنڈ اس. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب بالکل ڈسٹارٹڈ ٹائپ ہو جاتی ہے. ڈسٹارٹڈ مین وہ بالکل نیگیٹو وے میں جو ہے نا ہر چیز کو ایویلویٹ کرنا یا irrelevantly جو ہے نا ایک چیز کو ایویلویٹ کرنا. ٹھیک ہے، اینڈ the individual may have difficulty in understanding what is real and what is not. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ thoughts and perception میں disturbance کے ساتھ ساتھ جو individual ہوتا ہے they may see difficulty in understanding that what is real and what is not. مطلب جو ان کی سوچ ہوتی ہے اس کو وہ ریئل بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ریئل میں بھی اس کے سامنے ہے، اینڈ جو ریئل ہوتا ہے اسے میں بھی ایکسیپٹ ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سائیکوسس کی ایک جنرل انٹروڈکشن تھی. اب اس کے سائن اینڈ سمپٹمس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹپیکلی ہم اگر دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم person will show changes in his or her behavior before psychosis develops. ٹھیک ہے، سائیکوسس ڈیولپ ہونے سے پہلے مطلب یہ بیماری آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو انسان جس انسان پہ یہ النس آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے بیہیویئر میں جو ہے نا چینج سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جو بیہیویئرل وارننگ سائنس ہے سائیکوسس کے اس میں جو ہے نا کچھ
8 to 9 میں نے یہاں پہ ایڈ کیے ہوئے ہیں، جو کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہوں گے، کیونکہ یہ انسان کے خدا نخواستہ فیملی میں، کلوز ونز میں، ہاسپٹل میں جب آپ لوگ جائیں گے ہسٹری ٹیکنگ کے لیے، تو یہ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہاں پہ کام آ سکتی ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ آپ نے سائیکوسس میں بھی جو ہے نا کلاسیفائی کرنا ہوگا کہ یہ کون سی بیماری ہے، اسکیزوفرینیا ہے، اسکیزوافیکٹیو ہے، اسکیزوفرینیفارم ہے، یا کوئی اور سائیکوسس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فرسٹ جو ہے اس میں سڈن ڈراپس آ جاتے ہیں گریڈز میں یا جاب پرفارمنس میں سائیکوسس کی وجہ، سائیکوسس ڈیولپ ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، ٹربل تھنکنگ، مین ان کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے نا، اس میں بھی پرابلم آ جاتی ہے. ایک چیز پہ جو ہے نا صحیح طرح کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جو نیو تھنکنگ ہوتی ہے صحیح طرح ایک چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا یہ پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے سائیکوسس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ. اچھا، سسپیشیسنس، پیرانوائڈ آئیڈیاز اینڈ ان ایزینس ود ادرس. ٹھیک ہے. ہمیشہ شک شبے میں رہتا ہے، پیرانوائڈ آئیڈیا آ رہی ہوتی ہے، شک والی آئیڈیاز آ رہی ہوتی ہے، اینڈ دوسروں کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سوشلی ودرال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپینڈنگ الاٹ مور ٹائم alone دین یوزول. ٹھیک ہے. لوگوں سوشل انگیجمنٹس کے علاوہ وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اکیلی رہے، کیونکہ وہاں پھر جب پیرانوائڈ آئیڈیا سسپیشیسنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو they feel start uncomfortable with other people, due to which they make themselves socially withdrawal, and they start spending more time alone than usual. اچھا، unusual overly intense new ideas. اچھا، لائک اس میں جو ہے نا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انٹینس قسم کی جو ہے نا نیو آئیڈیاز جا کے ان کے مائنڈ میں بن رہی ہوتی ہے، اور وہ نیو آئیڈیاز جو ہے نا کافی اسٹرینج اینڈ bizarre قسم کے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. ان کی جو ہے نا اسٹرینج فیلنگس اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اور مے بی نو فیلنگس اس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. صرف وہ آئیڈیا جو ہے نا آپ کو وہ بتا رہا ہو. اچھا، اس اسٹرینج فیلنگز میں جو ہے نا اس میں ایگریشن، ایکسٹریم قسم کا ایگریشن بھی آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ڈکلائن ان سیلف کیئر ایئر اور پرسنل ہائیجین. اچھا، اپنا خیال رکھنا یا جو صفائی وغیرہ ہائیجینک، اپنے صاف کپڑے، شاور وغیرہ لینا، ہاتھ منہ دھونا، تو اس میں جو ہے نا ٹوٹلی ڈکلائن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیفیکلٹی ٹیلنگ ریئلٹی فرام فینٹیسی، جو ان کی فینٹیسی ہوتی ہے اور جو ریئلٹی ہوتی ہے، they are unable to differentiate between them. فینٹیسی کو جانتے ہیں نا، sir, daydreaming. ڈے ڈریمنگ بس خیالی دنیا جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خیالی دنیا جو ہوتی ہے ان کی، اور جو ریئلٹی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بیسیکلی یہ لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک پیشنٹ تھا، وہ پیرانائڈ اسکیزوفرینیا کے ساتھ تھا، پیرانائڈ اسکیزوفرینیا. تو کیا ہوا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک ٹی وی اینکر ہے. ٹھیک ہے. اور he thinks that he likes you, but at the same time he thinks that that anchor also like him. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے جو ہے نا ایک فینٹیسی ورلڈ جو ہے نا اندر بنی تھی، اور اسے جسے ہم جو ہے نا ڈیلوژن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فکس بلیف بنا تھا جسے ہم میڈیکیشن کے ساتھ بھی جو ہے نا چینج نہ کر پائے، اور اس کی جو ہے نا وہ پیٹرن چل رہی تھی کہ یہ اینکر جو ہے اس کے یہ مجھے پسند ہے اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے. اسے ہم جو ہے نا بیسیکلی ایراٹومینک ڈیلوژنس کہتے ہیں، جو کہ آگے جا کے پڑھیں گے ابھی. ٹھیک ہے. ایراٹومینیا. اچھا، کنفیوز اسپیچ اور ٹربل کمیونیکیٹنگ ہوتی ہے. اسپیچ میں جو ہے نا کنفیوژن والی ورڈ جو ہے آپ کو جو ہے نا ایزلی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے کمیونیکیشن میں کافی زیادہ ٹربل ہے یا مسئلہ ہے. سمپٹمز آف سائیکوسس انکلوڈ ڈیلوژنس, false beliefs and hallucination. Hallucination is
like it is the activation of your sensory organs in the absence of external stimulus. ٹھیک ہے. hallucination یہ ہے کہ external کوئی stimulus نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ کی جو sensory organs جو ہے وہ activate ہو جائیں گے. مطلب جی سر. کوئی چیز اس کمرے میں ہوگی نہیں آپ کو نظر آئے گی, دوسروں کو نظر نہیں آئے گی, وہ آپ کو ہی جی نظر جی آئے گی. سر بالکل بالکل دوسرے سر. اچھا اس میں ہیئرنگ وائسز بھی آ سکتے ہیں جو کہ دوسروں کو نہیں سنائی دے گی, صرف آپ کو سنائی دے گی. وہ ریلیونٹ فیملیئر وائسز بھی ہو سکتے ہیں, انفیملیئر وائسز بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو بندے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں وہ آپ کو سنائی دے رہا ہو, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو ایسی آوازیں آ رہی ہو کہ وہ آپ کو کمانڈ دے رہا ہو کہ یہ کام اس طرح کرو, یہ کام اس طرح کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہیلوسینیشن میں آ جاتے ہیں. ڈیلیوژن جو جی ہے سر. ایک فکسڈ بلیوز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ریجڈ سخت قسم کی سوچ ہوتی ہے جو کہ بہت ہارڈلی وہ ٹف ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ہے جا کے پیشنٹ میں جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے ود ٹریٹمنٹ. ادر سمپٹم انکلوڈ incoherent or nonsense speech and behavior that is inappropriate for the situation. Incoherent mean جس میں وہ organization یا systematic نہ ہو یا confused type ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں جو کنفیوز ٹائپ اسپیچ کے ساتھ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں, یا کنفیوز ٹائپ بیہیویئر کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ انہیں آبزرو کر سکتے ہیں جو کہ سچویشن کے ریلیٹڈ ان اپروپریٹ ہوتے ہیں. A person in a psychotic episode also may experience depression, anxiety, sleep problems, social withdrawal, lack of motivation, and difficult functioning overall. ٹھیک ہے, جو لوگ سائیکوٹک ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو دے ایٹ دا سیم ٹائم may also experience ڈپریشن, اینزائٹی, سلیپ پرابلمس ہو گئی ہے, سوشلی وڈرال ہو جاتے ہیں, ان کی موٹیویشن کسی ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے نا بالکل ختم ہو جاتی ہے, اینڈ ان کی جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈکلائن ہو جاتی ہے. اچھا, ہو ڈیولپ سائیکوسس. سائیکوسس جو ہے کسی بھی کلچر سے, کسی بھی ملک سے, کسی بھی ریلیجن سے جو ہے انسان کو افیکٹ کر سکتا ہے, یہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا. Psychosis often begins when a person is in his or her late teens to mid 20s. ٹھیک ہے, سائیکوسس جو ہے بیسیکلی اس کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ لیٹ ٹین ٹائمز جو ہوتی ہے, مطلب 18-19 سال, ٹھیک ہے, یا 15-16 سال ہو گئے ہیں, اور جو مڈ 20s جو ہیں اس میں جو ہے نا اس دوران اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. There are about 1 lakh new cases of psychosis each year in the United States. ٹھیک ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ کے اسٹیٹسٹیکل اسٹیمیشن کے مطابق امریکہ میں جو ہے نا ہر سال 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ لوگ سائیکوٹک ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, what causes psychosis? دیر از نو ون اسپیسیفک کاز آف سائیکوسس. ٹھیک ہے, سائیکوسس کی جو ہے نا کوئی اسپیسیفک کاز نہیں ہے. however it may be a symptom of mental illness such as schizophrenia or bipolar disorder, اور ڈپریشن کے ساتھ بھی سم ٹائم ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے, ہیلوسینیشن وغیرہ. اچھا, however a person may experience psychosis and never be diagnosed with schizophrenia or any other mental disorder. Sometimes symptoms اتنے زیادہ وہ انٹینسٹی میں وہ نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کو بالکل یہ ڈس آرڈر کے ساتھ کی طرف جاتے ہی نہیں ہے, لائک ڈائگنوس جو ہے نا نہیں ہوتا اس چیز کے ساتھ, کیونکہ وہ سمٹمس جو ہے نا زیادہ سیویئر نہیں ہوتا سر. سیویئر بھی نہیں ہوتے اور پورے کرائٹیریاز کو میٹ نہیں کر رہا ہوتا, اس لیے ڈائگنوسس اسے نہیں ملتی. اچھا, دیر آر ادر کازز سچ ایز sleep deprivation, general medical conditions, certain prescription medications, and the misuse of alcohol or other drugs such as marijuana. تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا سائیکوسس کی جو ہے پاسبلٹی ہے. سلیپ ڈپرائیویشن اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی سلیپ کو پورا رکھے, تو سلیپ کم ہونے کی وجہ سے یا سلیپ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے نا انسان سائیکوسس کی طرف جا سکتا ہے. جنرل میڈیکل کنڈیشنز ہو گئے ہے, پرسکرپشن میڈیکیشن ہو گئی ہے, اور مس یوز آف الکوہل اینڈ ڈرگز لائک میریانا, چرس وغیرہ, ہیروین وغیرہ,
اوپیڈز جو ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا آئس ہو گیا ہے, ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا سائیکوسس اسکیزوفرینیا وغیرہ ہو سکتی ہے. A mental illness such as schizophrenia is typically diagnosed by excluding all of these other causes of psychosis. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم اسکیزوفرینیا کو دیکھیں تو اسکیزوفرینیا کی جو ہے نا پھر الگ ایک اسپیسیفک کازز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے یہ سمپٹمس جو ہے یہ کازز سارے ایکسکلوڈ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بیس پہ ہم اسکیزوفرینیا کو پھر جا کے وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ڈرگز وغیرہ یا میڈیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے نا, اگر میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں Psychosis. نہ ہم کہتے ہیں جنرل میڈیکل کنڈیشن ایسوسیٹڈ سائیکوسس. اگر میڈیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا ڈرگس کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبسٹانس انڈیوس اور میڈیکیشن ایسوسیٹڈ سائیکوسس. ٹھیک ہے. تو اس دوران ہم پھر اسکیزوفرینیا یا اسکیزوفرینوفارم یا اسکیزوافیکٹیو کی ڈائگنوسس نہیں دے سکتے. To receive a thorough assessment and accurate diagnosis, visit a qualified healthcare professional. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ان چیزوں سے سفر کر رہا ہے تو you should consult a better mental health professional or psychiatrist or clinical psychologist جو کہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دے کے اس کی ٹریٹمنٹ ٹائم پہ اسٹارٹ کیا جائے. اچھا اسکیزوفرینیا اسپیکٹرم ڈس آرڈر, یہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. اس میں جو ہے نا پھر ہم جا کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک بیماری پڑھیں گے. ڈیلیوژنل ڈس آرڈرز ہے, اسکیزوفرینیا ہے, بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر, اسکیزوفرینوفارم ہے, اسکیزوافیکٹیو ہے, psychotic disorder due to another medical condition or substance or medication induced psychotic disorder. ٹھیک ہے. اب ان کی جو ہے نا ڈفرینٹ کی فیچرز ہے. لائک اگر اسکیزوفرینیا میں ہم دیکھیں تو اس میں psychotic symptoms like delusion, hallucination, disorganized speech, inappropriate affect مطلب inappropriate اور restricted emotions ہوتے ہیں, and اس کے ساتھ catatonia بھی ہوتی ہے. یہ اس کی اسپیشل اور کی بیسک فیچرز ہیں. ڈیوریشن اس کی جو ہے نا مطلب جو کی فیچرز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ایٹ لیسٹ 6 months تک پریزنٹ ہونی چاہیے اور مور. ٹھیک ہے. لائف ٹائم پریولنس جو ہے اس کی 1.0% ہے. مطلب in the current time 1% population is suffering from schizophrenia. اچھا بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر میں جو ہے نا وہی کی فیچرز اسکیزوفرینیا کے, بٹ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ لیس دین 1 month ہونی چاہیے. اگر وہی کی فیچر اسکیزوفرینیا والے پریزنٹ ہو, ڈیلوژن, ہیلوسینیشن, ڈس آرگنائز اسپیچ, انپراپریٹ افیکٹ اینڈ کیٹاٹونیا, اینڈ اس کی ڈیوریشن لیس دین 1 month ہو, تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کی جو ہے نا ڈائگنوسس دیں گے. اگر اسکیزوفرینیا میں جو ہے نا کیا تھا وہی سمپٹمس تھے, اور اگر اس کی ڈیوریشن اس پرابلم کی ڈیوریشن 6 months سے زیادہ ہوئی ہو تو کیا کریں گے, ہم اسکیزوفرینیا کی ڈائگنوسس دیں گے. اسکیزوفرینوفارم میں بھی جو ہے نا وہی سارے سمپٹمس ہیں, بٹ اگر ڈیوریشن اس کی مور دین 1 month ہو اینڈ لیس دین 6 months ہو تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم اسکیزوفرینوفارم ڈس آرڈر کی جو ہے وہ ڈائگنوسس دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اسکیزوافیکٹیو میں تھوڑی سی کی فیچرز چینج ہے. اسکیزوافیکٹیو میں جو ہے نا ڈیلوژن, ہیلوسینیشن, ڈس آرگنائز اسپیچ, انپروپریٹ افیکٹ اور کیٹاٹونیا وہ تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکیزوافیکٹیو میں جو ہے نا موڈ سائنس سمپٹمس بھی آ جاتے ہیں. مطلب جو اسکیزوفرینک سمپٹمس ہیں اس کے ساتھ اسکیزوافیکٹیو میں جو ہے نا اس کے ساتھ مینک سمپٹمس بھی آ سکتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر والے, اینڈ ڈپریشن والے سمپٹمس بھی آ سکتے ہیں. تو اگر مینک ایپیسوڈ یا ڈپریسو ایپیسوڈ کے سمپٹمس ساتھ آ جائے, یا ایپیسوڈ کے ساتھ ایپیسوڈ جو ہے مینک اسکیزوفرینک سمپٹمس کے ساتھ آ جائے, تو پھر کیا ہوگا, ہم اسکیزوافیکٹیو ڈس آرڈر کی طرف جائیں گے, ڈائگنوسس دیں گے. ٹھیک ہے. اس کی کرائٹیریا بھی جو ہے ایٹ لیسٹ یہ سمپٹمس جو مکس سمپٹمس ہیں سائیکوسس اینڈ موڈ ڈس آرڈر کے, یہ ایٹ لیسٹ 6 months اور مور اگر پریزنٹ ہو تو تب جا کے ہم اسکیزوافیکٹیو ڈس آرڈر کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں کیا کہتے ہیں,
persistent delusions that are not bizarre and not due to schizophrenia. Delusional disorders में जो है ना continuous delusions रहती है जो कि नॉन बेजार होती है, ठीक है। नॉन बेजार मतलब बेजार बहुत ज़्यादा स्ट्रेंच और अनएक्सेप्टेबल या अनबिलीवेबल जो होते हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा बेजार नहीं होते जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर वाले डिल्यूजन्स हैं। एंड ये बात याद रखें कि वो डिल्यूजन्स जो है स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से ना हो, ठीक है, क्योंकि डिल्यूजनल डिसऑर्डर में जो है ना हेलुसिनेशन एब्सेंट होता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट और कैटाटोनिया, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है, सिर्फ डिल्यूजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो परसिक्यूटरी डिल्यूजन है, जेलिसी डिल्यूजन है, ग्रैंडियोस डिल्यूजन एंड सोमैटिक डिल्यूजन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इसकी जो सिम्पटम्स की ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 मंथ और मोर मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर डायग्नोजिंग डिल्यूजनल डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू मेडिकल कंडीशन की वजह से जो ब्रेन डैमेज या मेडिकल इलनेस की वजह से हेलुसिनेशन या डिल्यूजन स्टार्ट हो रही हो तो उसे हम साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अगर सब्सटेंस ड्रग्स की वजह से या मेडिकेशन की वजह से साइकोसिस आ रही हो तो हम उसे फिर सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी सर। सबको? सबको क्लियर है? यस सर। आप लोग सोए हुए हो कसम से, बस बेड में जो है ना क्लास अटेंड कर। ये ये तो आप लोग के लिए नुकसान है, आप लोग की सारी मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगी इसकी वजह से। इंसान जो है ना जाके मुंह हाथ धो लेता है, क्लास के लिए बैठ जाता है। अच्छा सर हाँ हाँ, सर ये आप लोगों का एचओडी का नेम क्या था सर, वो जिसका अपना क्लिनिक होता है जो बैठता है सर, वो जरा मुझे बताएं। हाँ, हमारे चिड़ी का वहाँ पे तो 2 सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर तारिक और डॉक्टर रियाज और भाई। नहीं वो औरत जो थी सर। औरत डॉक्टर सादिया। नो सर, वो हैदराबाद में उसका क्लिनिक है बस। अच्छा अच्छा, वो डॉक्टर इरम, डॉक्टर इरम का कह रहे हाँ हैं? सर हाँ एरम। हाँ डॉक्टर डॉक्टर इरम वो डायबिटीज हॉस्पिटल में बैठती है मेरे ख्याल में, जुम्मे है ना, फ्राइडे एंड सैटरडे उनका क्लिनिक वहाँ पे होता है। अच्छा, अब स्किज़ोफ्रेनिया अब ये हम डीएसएम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता लग गया है कि साइकोसिस कहते किसे हैं, ठीक है। और हमने जनरली जो जितने इस चैप्टर में हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे उसकी जो है ना हमने की फीचर्स एंड ड्यूरेशन भी पढ़ ली, तो अब आपको इंशाल्लाह डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में आगे मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, schizophrenia spectrum and other psychotic disorders include schizophrenia, uh, other psychotic disorder and schizotypal personality disorder. Schizotypal personality disorder को जो है ना इस चैप्टर से इसलिए हटाया गया है क्योंकि it is a kind of personality disorder, इस वजह से जो है ना इसे personality disorders के साथ रखा हुआ है, वहाँ पे ये क्लस्टर ए में आता है, ठीक है। अच्छा, these disorders are defined by abnormalities in one or more of the following 5 domains, ठीक है। delusions, hallucinations, disorganized thinking हो गई है, grossly disorganized और abnormal motor behavior हो गई है, and negative symptoms, ठीक है। तो ये की फीचर्स है जो कि हर साइकोटिक डिसऑर्डर में जो है ना कोई ना कोई एक या मल्टीपल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में अगर हम देखें तो सारे प्रेजेंट होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में भी, ब्रीफ साइकोटिक में भी, स्किज़ोअफेक्टिव में भी। डिल्यूजनल का थोड़ा सा चेंज है, उसमें सिर्फ डिल्यूजन्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। only these all can differentiate from one another by their टोटल ड्यूरेशन।
کچھ میں جو ہے 6 months اور مور ہے, کچھ میں جو ہے نا more than 1 month اور less than 6 months ہے, کچھ میں جو ہے نا less than 1 month ڈیوریشن ہے. Schizoaffective کا جو ہے نا mixture of symptoms, mixture of psychosis and mood episodes جو ہوتے ہیں, depressive mood and manic episodes, اس کی mixture ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایزی ہے, you will learn it easily, اتنا مشکل نہیں آئے گا انشاءاللہ. اچھا, اب اس کے جو کی فیچرز ہے اسے جو ہے ہم ون بائی ون انشاءاللہ وہ کریں گے, ڈسکس کریں گے. آواز آپ لوگ کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر. اوکے, اچھا. یس سر. فرسٹ آف آل ہم آ جاتے ہیں ڈیلوژنس کی طرف ہے. دیٹ ڈیلوژنس ہے کیا چیز اور اس کے ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا. جو ڈیلوژنس ہے نا وہ بیسیکلی ایک فکس قسم کی پیٹرن نہیں ہوتی جو کہ انچینجبل ہوتی ہے. تو سائیکوسس کے دوران بھی جو ہے نا جو ڈیلوژنس ہوتے ہیں وہ ایک فکس بلیف, ایک ایسا یقین بن جاتا ہے انسان کا کہ اسے پھر لائک ہائی ڈوز میڈیکیشن اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ ڈاکٹر چینج کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ ڈیلوژنس آر فکس بلیف that are not amenable. Amenable mean that are not willing to change in light of conflicting evidence. ٹھیک ہے, conflicting evidence mean اگر وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مجھے مارنے کے لیے, یا وہ کہتا ہے کہ گھر میں کسی کی فیملی کے ہاتھوں سے جو ہے نا کانا نہ کھا رہا ہو کہ یہ لوگ مجھے زہر دے کے مار دیں گے. ٹھیک ہے, تو کنفلکٹنگ ایویڈنس کیا ہوگا, آپ اس کے ساتھ بحث کرنا سٹارٹ کریں گے دیٹ پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے یا اس نے کسی اور کو اس طرح زہر دیا ہے. تو اس کنفلکٹنگ ایویڈنس کے ساتھ اگر آپ اس کے تھاٹس کو جو ہے چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ اس کی اس فکسڈ اور ریجڈ بلیف کو جو ہے نا جا کے چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا. دیئر کنٹینٹ, جو ان کی بلیف کی جو کنٹینٹ ہوتی ہے, تھیم ہوتی ہے, دے میں انکلوڈ اے ویرائٹی آف تھیمس. ٹھیک ہے, ویرائٹی آف تھیمس, اس میں جو ہے نا پرسیکیوٹری ڈیلوژن آ سکتی ہے, اس میں ریفرنشیل ڈیلوژن آ سکتے ہیں, اس میں سیمیٹک ڈیلوژن آ سکتے ہیں, اس میں ریلیجیس ڈیلوژنز آ سکتے ہیں, اس میں گرینڈیاس ڈیلوژن آ سکتے ہیں. دیر آر الاٹ آف ڈیلوژنل ٹائپ, بٹ ہم یہاں پہ جو ہے نا کچھ ڈیلوژنس کے ٹائپ ڈسکس کریں گے, جس میں فرسٹ ون ہے پرسیکیوٹری ڈیلوژن. ود ایگزامپل ہے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے. پرسیکیوٹری ڈیلوژن میں کیا کہتے ہیں, ایک بندے کی یہ بلیف بنی ہوتی ہے, سوچ بنی ہوتی ہے دیٹ ون از گوئنگ ٹو بی ہارم, دیٹ یہ بندہ یا مجھے جا کے جو ہے نا اس بندے سے نقصان پہنچ جائے گی, یا اس بندے کو جو ہے نا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اس بندے سے جو ہے نا نقصان پہنچ جائے گا اور یہ تمہیں مار ڈالے گا. ٹھیک ہے, harassed and suffered by an individual, organization or other group. ٹھیک ہے, اور کس بندے سے, بائی انڈیویجول اور آرگنائزیشن, ایک ایسے بندے کو جو ہے نا آپ کو بتا دے گا کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہوگا, اور اس کا اشارہ جو ہے نا وہ اپنی طرف ہوگا کہ اس بندے سے جو ہے نا مجھے وہ خطرہ ہے, بس مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پر سیکورٹی ڈیلوژن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سم ٹائم یہ لوگ گھر کے لوگوں کو بھی بشک کرتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے کانے میں زہر دے کے جو ہے نا مار ڈالیں گے. ٹھیک ہے, سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں پہ شک کرتے ہیں, یا اپنے بھائیوں پہ, یا مدر پہ, یا مدر ان لا پہ, یا بہنوں پہ, کہ انہیں جو ہے نا میرے اوپر بلیک میجک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا پرسیکیوٹری ڈیلوژن از دا موسٹ کامن کی فیچر اور دا موسٹ کامن ٹائپ آف ڈیلوژن جو کہ ہمارے کنٹری کے لوگ جب سائیکوسس کے ہاتھ آتے ہیں تو یہ ان میں موسٹ کامنلی پریزنٹ ہوتا ہے. ریفرنشیل ڈیلوژن کیا ہے, ریفرنشیل ڈیلوژن یہ ہے کہ آپ کی یہ بلیف ہوتی ہے, یقین ہوتی ہے اس پیشنٹ کی, جو سرٹن گیسچرز ہے یا کمنٹس ہے یا انوائرمنٹل کیوز ہے, اسے آپ اپنی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک میں جا رہا ہوتا ہوں اور سائڈ پہ جو ہے نا دو بندے باتیں کر رہا ہوتا ہے, تو میں if I am suffering from psychotic illness اور میری یہ ریفرنشیل ڈیلوژن ہو تو میرے مائنڈ میں یہ تھیم آئے گا کہ یہ دونوں جو ہے نا میرے پیچھے باتیں کر رہے ہیں. یا اگر میں سائن بورڈ پہ جو ہے نا کسی چیز کو دیکھوں گا
تو وہ جو ہے نا میں اپنے ساتھ ریلیٹ کروں گا. یا اگر میں پیچھے جو ہے پولیس کی گاڑی کو، میں گاڑی میں چل رہا ہوں یا بائک پہ ہوں اور پیچھے سے پولیس کی گاڑی آ رہی ہے، تو میں اسے اس طرح اپنے ساتھ ڈائریکٹ کروں گا کہ یہ میرے پیچھے آئے ہیں اور یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ریفرنشیل ڈیلوژنس. گرینڈیاز ڈیلوژن یہ ہے کہ اس میں انسان کی جو بلیو ہوتی ہے وہ ایکسیپشنل ایبلٹیز، ویلتھ اور فیم کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ مطلب پریزیڈنٹ کے ساتھ میرا تعلق ہے، انٹرنیشنل لیول تک جو ہے نا یہ لوگ وہ اونچا اونچا. پہنچا ہوا ہو اور میں یہ کر لوں گا اور میرے ساتھ اتنی ویلتھ ہے اور یہ اور وہ. تو یہ گرینڈیاز ڈیلوژن بھی آ سکتی ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا اور میرا تعلق گورنر کے ساتھ ہے اور میں جو ہے نا اس سیلیبریٹی سے ملا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا گرینڈیاز ڈیلوژنز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، لائک when an individual believe that he or she has exceptional abilities. ایون اس میں جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملے ہیں، ہم فرشتوں سے ملے ہیں، ہم پیغمبروں سے ملے ہیں. ٹھیک ہے، گرینڈیاز ڈیلوژن میں جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا آپ کو ڈائلاگز پیشنٹس کی طرف سے سننے کو مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایریٹمیٹک ڈیلوژنس کون سے ہوتے ہیں؟ ایریٹمیٹک ڈیلوژنس میں جو ہے نا جو بندہ بندی ہوتی ہے ان کی جو بلیوز یہ بنی ہوتی ہے کہ وہ that another person is in love with him or her. ٹھیک ہے، بٹ یہ اندر پرسن جو ہوتا ہے یہ اکثر ہائی پروفائل والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اکثر ان کی جو ہے نا یہ بلیو ہوتی ہے کہ جو ہائی پروفائل یا ہائی اسٹیٹس کے ساتھ جو بندہ یا بندی ہے دے آر ان لو ود ہم اور ہر. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی درمیان میں اس طرح کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کل اگر ہماری عام عوام کو بھی دیکھیں نا تو وہ بھی اس ایریٹومیٹک ڈیلوژن سے جو ہے نا سفر کر رہے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے، درمیان میں کچھ ہوگا نہیں اور وہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا انہوں نے وہ بنایا ہوتا ہے، عاشق بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عاشق دڑے. ایریتھمیٹک ڈیلوژن میں جو ہے نا آپ کے پاس ایسے ڈائلاگ سننے کو مل سکتے ہیں کہ دیٹ پرسن دیٹ گرل از ان لو ہاں ود دیٹ ہم. مائرا ٹھیک ہے، خان is in love with him. ہاں تو سیلیبریٹیز کی ریلیٹڈ زیادہ تر ڈائلاگز ملیں گے، یا جس طرح میں نے ٹی وی اینکر کی جو ایگزامپل دی ہے اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو ڈائلاگ سننے کو مل سکتے ہیں. نیہلسٹک ڈیلوژن، نیہلسٹک ڈیلوژن جو ہے نا کنوکشن کہتے ہیں بلیف کو. ٹھیک ہے، تو نیہلسٹک ڈیلوژن میں جو ہے نا ایسے بلیف انوالو کرتے ہیں دیٹ میجر کیٹاسٹرفی ول اکر، ایک ایسی تباہی والی ماحول جو ہے وہ جا کے بنے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ساری دنیا جو ہے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مطلب ان کا جو ہے نا ڈائلاگ یہ ہوتا ہے کہ بس ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو فنش، اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ایک تباہی آ رہی ہے، ایک طوفان آ رہا ہے، ایک زلزلہ آ رہا ہے. بس یہ ایک کیٹاسٹرافک ٹائپ ان کی بلیف بنی ہوتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ختم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیہلسٹک ڈیلوژن ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کے مائنڈ میں آتا ہے، بٹ یہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا ہے کہ ان کی جو بلیو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ریجڈ قسم کی ہوتی ہے، جی سر. جو کہ کنٹراڈکٹری ایویڈنس کی بنیاد پہ بھی جو ہے نا آپ انہیں کنونس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، سومیٹک ڈیلوژن کس چیز پہ فوکس کرتے ہیں؟ سومیٹک ڈیلوژن جو ہے نا اس میں جو ہے نا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ پری آکوپائڈ رہتا ہے اپنے ہیلتھ اینڈ آرگن فنکشن کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا، 4 منٹس رہتے ہیں اسٹل اس چلے تھوڑا جتنا ہو سکا ہم وہ کر لیں گے، پھر نیو میں وہ شیئر کر لوں گا. اچھا، delusions are deemed bizarre if they are clearly implausible. ٹھیک ہے. اچھا، delusions جو ہے نا سم ٹائم جو ہے بہت زیادہ بیزار قسم کے ہو جاتے ہیں. بیزار کہتے ہیں unusual یا بہت زیادہ strange قسم کے. مطلب جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا انسان ٹھیک ہے سن لیتا ہے کہ یہ چیز نارمل ڈیلوژن سے سفر کر رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا ایک آپ کو ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی جو ہے نا جو کہ بالکل اب ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کسی کے لیے بھی جو ہے نا وہ باتیں سننا. جس طرح لائک دے آر
کلیئرلی امپلازیبل انبلیویبل ہوتے ہیں اینڈ ڈاؤٹفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیزار ڈیلوژن اینڈ they are not understandable according to same culture pairs. ٹھیک ہے, مطلب جو سیم کلچر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ چیزیں جو ہے نا انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہی نہیں ہے کہ یہ کیا پاگل بندہ ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ان کی ریئیکشن ہوتی ہیں. اینڈ ڈو ناٹ ڈرائیو فرام آرڈینری لائف ایکسپیرئنس, اور وہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی ان کی آرڈینری لائف سے جو ہے نا وہ تھاٹس وہ بلیوز نہیں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی. اچھا, ایگزامپل بزار ڈیلوژن کی اگر ہم ایگزامپل لیں, از دا بلیف دیٹ این آؤٹ سائڈ فورس ہیز ریمووڈ ہز اور ہر انٹرنل آرگنس and replaced them with someone else organ without leaving any wound or scars. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کے لیے ایک اسٹرینج اور unusual اور بیزار قسم کی جو ہے ایک وہ ہے ڈائلاگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک آؤٹ سائڈ فورس مطلب ایلینز کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ انہوں نے جو ہے نا جا کے اس کی انٹرنل آرگنس کو ریموو کر دیے ہیں اور پھر جا کے اس انٹرنل آرگنس کو کسی دوسرے کے آرگنس کے ساتھ ریپلیس کر دیے ہیں وداؤٹ اینی آپریشنل اور سرجیکل اسکارس, جیسے ہم ٹانکے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ اب اس طرح ہے کہ بالکل وہ جو نارمل ڈیلیوژنز ہیں آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس کی تین جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے. An example of non-bizarre delusion is the belief that one is under surveillance by the police despite a lack of convincing evidence. ٹھیک ہے, تو اب یہ دونوں دیکھیں, یہ دونوں ایک یہ جو بیزار ڈیلوژن ہے یہ کس میں آ رہا ہے, یہ سومیٹک ڈیلوژن والے ہیں. اینڈ جو نان بیزار ڈیلوژن ہے دیٹ ون از انڈر سرویلنس بائی دا پولیس, تو یہ پرسیکیوٹی ڈیلوژن میں آ رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ لنک جو ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں لنک شیئر کرتا ہوں, کائنڈلی تھوڑا سا جلدی آپ لوگ جوائن کریں. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے نا یہ زوم کا ٹائم چلا جاتا ہے, پھر یہ ہمیں جو ہے نا ٹائم کی ایشو ہوتی ہے اور سلائڈ جو ہے اسی طرح رہ جاتے ہیں. ٹائم پہ جوائن کریں. ٹھیک ہے سر.